السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور نیوز۔ میں ہوں ارم ناز اور میں ہوں محمد نعمان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، ابھی آپ ملاحظہ کر سکیں گے اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف اور دیگر ماڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی بھی منائی تھی، جس میں ہم نے ہر مکاتب فکر کو اسمبلی ہال میں مدعو کیا، جس میں اقلیتیں بھی تھیں، خواتین بھی تھیں، نوجوان بھی تھے، فارمر پارلیمنٹیرین بھی تھے، ایون جوڈیشری کو بھی انوائٹ کیا گیا۔ اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے ہمیشہ یہ کہتے ہوئے کہ موجودہ چیف جسٹس صاحب نے وہاں وہ تشریف لے کر آئے اور آئین کے حوالے سے انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشن کا دن مقرر ہو گیا اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ الیکشن موڈ میں چلی گئی۔ اور الیکشن جو ہے، ہر پارٹی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ الیکشن کسی طور پر بھی کنٹروورشل نہ۔ میری یہ خواہش ہے، میری یہ درخواست بھی ہے تمام جماعتوں سے، تمام اکابرین سے، کیونکہ اگر آپ الیکشن پروسیس کو کنٹروورشل کر لیتے ہیں تو اس الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت بنتی ہے وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی، وہ کمزور اور کنٹروورشل حکومت ہوتی ہے۔ ملک کو جو مسائل اور جو چیلنجز درپیش ہیں وہ ایسے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمزور کنٹروورشل حکومت جو ہے وہ ان سے برسر پیکار نہیں ہو سکے گی۔ اور ضرورت اس وجہ سے ہے، یہ ہماری قومی ضرورت ہے، یہ پاکستان کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر جماعت کی ضرورت، ہر ووٹر کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک میں صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد ہو اور اس کے نتیجے میں ایک صاف ستھری پاکستان کے عوام کی امنگوں کے مطابق ان کی ووٹ کی طاقت سے مرز وجود میں آئی ہوئی حکومت جو ہے وہی پاکستان کے مسائل کا حل بھی نکال سکتی ہے۔ اب یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو افسوسناک بات ہے، ویسے تو الیکشن میں آپ اتنا مارجن دیں تمام جماعتوں کو کہ وہ الیکشن میں اپنی فضا بنانے کے لیے یا ایک پرسپشن بنانے کے لیے دعوے بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے الیکشن بھی اگر ہوں اور کبھی ایک وارڈ کے الیکشن بھی ہوں تو جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں 4-5 وہ کینڈیڈیٹس، امیدوار، تو ہر امیدوار کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں جیت رہا ہوں۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں یہ دعویٰ کروں گا تو لوگ جو ہے وہ ان کو میرے وجود کا احساس ہوگا، میں رن میں ہوں گا۔ یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اس پہ کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان ہم سب کا ہے، یہ کسی ایک جماعت کا نہیں، تمام ہر پاکستانی کا ہے، خواہ اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہے، کسی مذہب سے ہے، کسی فرقے سے ہے، اس کا یہ پاکستان ہے جو اس میں رہتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا جہاں اجتناب کرنا ہے وہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے قومی ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے قومی ادارے ہیں، وہ کسی ایک جماعت کا کوئی ایسا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان جو ہے کسی طرف سے بھی نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں اداروں میں ایک ایسا ہم آہنگی اور ایک محبت کا جذبہ رکھنا چاہیے، اس طاقت سے ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے۔ مطلب ہم اپنے الیکشن پروسیس کو کمزور کر لیں، اپنے اداروں کو پر سوالیہ نشان اٹھا دیں، اپنے الیکشن کمیشن کو کنٹروورشل کر دیں، تو پھر آپ کیسے ایسی حکومت تشکیل پا سکیں گے جو آپ کے مسائل کا حل آپ کو دے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہر قسم کی جو ہے وہ ایک ایسا نظام اپنانے کی کوشش کی ہے جس سے ہمارے الیکشن جو ہیں وہ کنٹروورشل نہ ہوں، لیکن بدقسمتی ہے کہ ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی کنٹروورسی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ واحد ملک ہے جہاں پر نگراں حکومت ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں ایک واحد ملک پاکستان ہے جہاں آپ نگراں حکومت بناتے ہیں۔ نگراں حکومت کی موجودگی میں بھی کنٹروورسی ہوتی ہے، پچھلی دفعہ کیا ہوا، اس سے پچھلی دفعہ کیا ہوا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے پاس آئینی ذمہ داری ہے، آئین پاکستان الیکشن کرانے کی ذمہ داری جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دیتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو ہر صورت خواہ کچھ ہو جائے وہ اپنی اس نے اپنی پوزیشن کو اس انداز سے نیوٹرل رکھنا ہے، تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے تاکہ جو الیکشن ہوں اس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ تو میں تو یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا، اپنے دوستوں سے بھی میں نے یہ عرض کیا کہ بیان بازی کرتے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا کسی کی طرف سے بھی نہیں ہونا چاہیے جو اس سارے سسٹم کو جو ہے وہ ایک ایسی بحث میں الجھا دے جس کا پھر کوئی نتیجہ ہی نہ نکلے بلکہ فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے۔ الیکشن کو معمولی نہیں ہوتی بات۔ آپ دیکھیں جب آپ کا ملک الیکشن میں جاتا ہے تو یہ ایک آپ یوں سمجھیں کہ نزا اسٹارٹ کر کے مسلم لیگ کا ساتھ دیا اور پاکستان کا ساتھ دیا، اور ابھی دوبارہ لوگ سمجھتے درمیان میں کئی پارٹیوں اور کئی لوگ آنے جانے والے ہیں، مگر ابھی کے پی کے عوام یہ بھی سمجھتے کہ اگر ہم ان پارٹیوں کو ووٹ دے رہے جس کے 2 ممبر بنتے تو اس کے 3 ممبر بن جائے گے، 4 ممبر بن جائے گے، وہ ہمارے مسائل کا حل نکال نہیں سکتا۔ تو اس لیے چاہیے کہ ہم بھی اس ملک کی مشکلات، صوبے کی مشکلات کے لیے مسلم لیگ نون کا ساتھ دے دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون بھرپور طریقے سے اپنے امیدواروں کے چناؤ کے لیے انٹرویوز کر رہی ہے، اسی طرح دیگر صوبوں میں صوبہ سندھ، صوبہ بلوچستان اور پنجاب کے اندر بھی ایک نہایت شفاف طریقہ اختیار کیا گیا ہے جس میں ہر ایپلیکنٹ کو سنا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پارٹی اپنے حتمی فہرست کا اعلان کرے گی۔ 2024 کا الیکشن پاکستان کے لیے ایک بہت اہم الیکشن ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کا تعین کرے گا۔ ہم نے 2018 میں جو تبدیلی دیکھی یا جو تبدیلی لائی گئی اس نے پاکستان کے پچھلے 25 سال کے سفر پہ پانی پھیر دیا ہے۔ آج ہم تقریباً تاریخ میں وہیں واپس دھکیلے جا چکے ہیں جہاں 1997 میں کھڑے تھے۔ آج سے 25 سال کے بعد اس خطے میں 2 ممالک اپنی 100 سالہ آزادی کی تقریبات کا جشن منائیں گے، ہمارا ہمسایہ ملک اور پاکستان۔ آج ہمارے لیے یہ بہت اہم فیصلہ ہے کہ 2047 میں جب پاکستان اپنے 100 سال پورے کرے گا تو وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ کیا ہم اس خطے میں اپنے دیگر ممالک کے مقابلے میں اگلے 25 سال کی ترقی کے نتیجے میں قابل فخر مقام حاصل کر سکیں گے، یا ہم پھر تجربوں کی نظر ہو کے جب 100 سال کی تقریبات پاکستان اور یہ خطہ ہمارا ہمسایہ ملک منا رہا ہوگا تو ہماری آنکھیں خدا نہ خواستہ شرمساری سے جھکی نہ ہوں؟ مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے کہ جس کے پاس یہ صلاحیت ہے، جس کا ماضی اس بات کا گواہ ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون برسر اقتدار آئی ہے اس نے پاکستان کی معیشت کو جدید بنیادیں فراہم کی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ 2008 سے لے کر 2013 تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، اس کے بعد 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کی حکومت رہی، اور 2018 سے 2022 تک پی ٹی آئی کی حکومت رہی۔ ان تینوں ادوار کا اگر کوئی اندھا بھی موازنہ کرے، کوئی شخص جو کہ بالکل سیاست سے ناواقف ہے وہ بھی موازنہ کرے، تو مسلم لیگ نون کی 2013 اور 18 کی کارکردگی دیگر ادوار کے مقابلے میں کو ہمالیہ سے اونچی نظر آتی ہے۔ یہ مسلم لیگ نون ہے جس نے لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل کیا، دہشت گردی کو ختم کیا، سی پیک جیسے منصوبے کو کامیاب کیا۔ آج ہم نے پچھلے 16 ماہ کے دوران جو ایک مخلوط حکومت تھی
اس کے اندر پاکستان کو اس تباہی سے بچایا جس کے دھانے پر عمران خان پاکستان کو پھینک کر چلے گئے تھے. خود پی ٹی آئی کے وزیر ان کے اقبالی بیانات موجود ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے والا تھا, شکر ہے ہماری جان چھٹ گئی. تو یہ اس مخلوط حکومت کی اجتماعی کوشش کا نتیجہ تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا, اور اب نگران حکومت اسی بنیاد کے اوپر مزید اصلاحات کر رہی ہے. اور اگر ہم پاکستان کی مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ نگران پنجاب کابینہ نے ڈرائیونگ لائسنس کی فیس میں اضافے کی منظوری دے دی ہے اور اطلاق 1 جنوری سے ہوگا, جبکہ لرنر کی فیس 60 روپے سے بڑھا کر 1000 روپے کر دی گئی ہے. سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کے طلباء کے لیے ٹرانسفر پالیسی کی بھی منظوری دی گئی ہے. لیاقت علی کی رپورٹ. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں صوبائی کابینہ کا 33واں اجلاس ہوا. ڈرائیونگ لائسنس کی فیس میں اضافے کی منظوری اطلاق 1 جنوری سے ہوگا. لرنر لائسنس کی فیس 60 روپے سے بڑھا کر 1000 روپے کر دی جائے گی. LTV, HTV, PSV لائسنس فیس کی شرح میں بھی اضافہ ہوگا. امریکہ, کینیڈا اور دیگر ممالک کے شہری آن لائن $100 ادا کر کے لائسنس بنوا سکیں گے. سرکاری میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں MBBS اور BDS کے طلبہ کے لیے ٹرانسفر پالیسی کی بھی منظوری. طلبہ صرف ہائی گریڈ میرٹ سے لو گریڈ میرٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز میں ٹرانسفر ہو سکیں گے. چولستان کے ہر بے زمین کاشتکار کو 12.5 ایکڑ اراضی خصوصی امدادی نرخوں پر دی جائے گی. اجلاس میں جیلوں کے اسپتالوں کا انتظام محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے سپرد کرنے کی بھی منظوری. پنجاب میں نرسنگ کی طالبات کی تعداد دگنی کرنے کے لیے فنڈز کے اجرا کی بھی منظوری دی گئی. انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ لاہور کے لیے انتظامی کمیٹی کے قیام کی منظوری. چلڈرن اسپتال فیصل آباد کو اپ گریڈ کر کے میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا درجہ دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا. ملتان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیز میں جنوبی پنجاب کے لیے PKLI 2 قائم ہوگا. باغ جناح اور چنیوڑ کے تاریخی عمر محل کا انتظام ورلڈ سٹی اتھارٹی کے سپرد کر دیا گیا. گوجر خان میں یونیورسٹی آف پنجاب کا پوٹوہار کیمپس قائم کرنے کی بھی منظوری دی گئی. لیاقت علی, لاہور نیوز. خبر یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کا حصول مزید مشکل. 1 جنوری سے لرنر ڈرائیونگ لائسنس کی فیس 60 روپے سے بڑھا کر 1000 روپے کر دی گئی ہے. LTV, HTV, PSV لائسنس فیس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. جبکہ CTO لاہور کا اس متعلق کہنا ہے کہ لرنر فیس میں اضافے کی اسمبلی پر کافی عرصے سے کام جاری تھا. مزید تفصیلات بتائیں گے زین علی جو اس وقت CTO کے ساتھ لبرٹی لائسنس سینٹر میں ہی موجود ہیں. بتائیے زین, کیا کہنا ہے CTO لاہور کا؟ جی بالکل, کم عمر بغیر ڈرائیونگ کرنے والوں کے خلاف ٹریفک پولیس کا کریک ڈاؤن جو ہے وہ جاری ہے, اور اس کریک ڈاؤن کے بعد بڑی تعداد میں شہریوں نے لاہور کے مختلف جو ہے پولیس خدمت مراکز کا رخ کیا, اور بڑی تعداد میں شہری جو اپنا لائسنس بنوا رہے ہیں. جبکہ حال ہی میں پنجاب حکومت کے فیصلے کے مطابق 1 جنوری سے جو لرنر لائسنس کی فیس ہے وہ 60 روپے سے بڑھا کر 1000 روپے جو ہے وہ کر دی گئی ہے. اس حوالے سے CTO لاہور کیپٹن ریٹائرڈ مستنصر فیروز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید بات کرتے ہیں. یہ جو ڈرائیونگ فیس میں اضافے کی سمری ہے یہ کافی عرصے سے چل رہی تھی, اور اس کا اس کرنٹ کمپین کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. یہ 20-25 سال پہلے ریوائز ہوئی تھی, اور آپ کو علم ہے کہ 60 روپے پر لرنر سے تو ہمارے جو سینٹر کے ایکسپینسز ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو پاتے تھے. تو اس میں گورنمنٹ نے اضافہ کیا ہے, اور بلا شبہ اضافہ ہے اور اچھا اقدام ہے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ ٹریفک کے نظام کو, سسٹمز کو امپروو کرنے میں مدد ملے گی, گورنمنٹ کو ریونیو جنریٹ ہوگا. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے یہ اضافہ 1 جنوری 2024 سے کیا ہے. لوگوں کو 26 دن کی ایک ونڈو دی گئی ہے کہ اگر وہ کرنٹ ریٹ پہ اپنا لائسنس بنانا چاہتے ہیں تو وہ بنوا سکتے ہیں, اور یہ اس میں بڑا وزڈم ہے. اس میں تو لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بجائے کہ اس اقدام کو کرٹیسائز کریں, وہ جلد سے جلد آئیں. ہمارے لائسنس سینٹر 24/7 کھلے ہیں, آ کے اپنا لائسنس بنوائیں. سر لائسنس تو ٹھیک ہے وہ بنوائیں, بڑا رش تو دیکھنے میں آ رہا ہے, نو ڈاؤٹ ٹریفک پولیس کی جانب سے انتظامات بھی کیے گئے ہیں, لیکن ایک لائسنس بنوانے میں سر 7 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ لگ رہے ہیں. اس کی متبادل کیا حکمت عملی ہے, کیونکہ جس سے بھی بات کرو وہ کہتے ہیں پورا 1 دن لگ جاتا ہے ہمیں لائسنس بنوانے میں. لیکن اس میں لوگ کرتے ایسے ہیں کہ کوئی میٹرک مشین سے ٹوکن لے کے پھر گھر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ویٹ نہیں کرتے. آپ کے سامنے ایک سسٹمیٹک پروسیس چل رہا ہے کہ میٹرک مشین سے ٹوکن نکل رہے ہیں اور اس ٹوکن نمبر پہ بندے کو کال کیا جا رہا ہے, اور آپ کے پیچھے مشین مسلسل لوگوں کو کال کی جا رہی ہے. ہمارے 23 یہاں پہ نیچے اور 7 اوپر 30 کاؤنٹر ہیں جو فنکشنل ہیں. اس کے علاوہ کچھ سینٹرز پہ لوگوں کا رش ضرورت سے زیادہ ہے. جیسے ہمارے لاہور میں 30 سینٹرز ہیں, لیکن اس میں لبرٹی جو ہے وہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز ہے. تو ہم نے اس کے لیے ایک اشتہار دیا ہے اپنے ٹویٹر پہ بھی, اپنے فیس بک پہ بھی, کہ لوگ اپنے
तमाम लोग लिबर्टी आने की बजाय अपने करीबी सेंटर पे अगर जाएंगे तो उनको भी सहूलत होगी और सेंटर का वर्कलोड भी इवनली डिवाइड हो सकेगा। आज बिल्कुल सीटीओ लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनसर फिरोज की आपने बात सुनी, कई कहने थे ज्यादा लोगों की वजह से रश जो है वो देखने में आ रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ इकदाम भी हैं वो भी किए गए हैं और 60 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए लाइसेंस की फीस जो है वो काफी देर से ड्यू थी, जिसको अब 1 जनवरी 2024 से जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाएगा। जी ठीक है।